اللہ 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 اللہ۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے، ہم نے پہلے ایک جواب دیا تھا کہ بالوں کو رنگنے کے حوالے سے کہ 40 سال کی عمر سے زیادہ اگر کوئی کالا رنگ لگاتا ہے بالوں میں تو یہ شرعاً ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہت سے لوگ اس پہ یہ سوال کر رہے تھے کہ اس کی دلیل کیا ہے، اس پہ حدیث کیا ہے، کہاں حدیث میں 40 کا تذکرہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے بارے میں عرض ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ کو لایا گیا تو ان کے بال بالکل سفید تھے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا حضرت ابوبکر کو کہ غیروا ھذا بشیء واجتنبوا السواد۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ان کے بالوں کو کوئی رنگ دے دو لیکن کالے رنگ سے بچنا۔ اب اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کالے رنگ سے بچنا ضروری ہے۔ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یکون قوم یخضبون فی آخر الزمان بالسواد کحواصل الحمام لا یریحون رائحۃ الجنہ، کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے بالوں کو کالے رنگ سے رنگیں گے، یوں اس کو کالا کر دیں گے جس طرح کالے کبوتر کا سینہ ہوتا ہے، یعنی جس طرح کالے کبوتر کے سینے میں سیاہی بہت زیادہ ہوتی ہے اسی طریقے سے وہ اپنے بالوں کو رنگ دیں گے۔ آپ نے فرمایا ایسے لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ اب اس سے اتنی بات تو ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ کالا رنگ بالوں کو لگانا یہ شرعاً ممنوع ہے، لیکن کب منع ہے کب منع نہیں اس کو تھوڑی تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، جب انسان، یہ فقہاء نے لکھا ہے اور صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے کہ اگر کوئی مجاہد دوران جہاد اپنے دشمن کو رعب میں ڈالنے کے لیے کالا رنگ استعمال کرتا ہے، اس کی بالاتفاق سب کے نزدیک اجازت ہے اور یہ عمل ثابت بھی ہے۔ اور اگر کوئی شخص بڑھاپے کی حالت میں دھوکہ دینے کے لیے کالا رنگ استعمال کرتا ہے تو یہ ناجائز اور حرام ہے، اور اس کے ناجائز اور حرام ہونے پر یہ حدیثیں دلیل ہونے کے لیے کافی ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص بوڑھا نہیں ہے اور وہ اپنی جوانی میں اس کے بال سفید ہو گئے، تو اب ظاہر ہے کہ جو بڑی عمر میں جو کالا رنگ لگانے کو منع قرار دیا گیا ہے، اس سے جو ممانعت آئی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے تاکہ حقیقت کو چھپایا نہ جائے، جو حقیقت ہے وہ اسی طرح واضح ہو، اور کالے رنگ کے علاوہ کوئی اور رنگ لگانے سے سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کے بالوں کا اصل رنگ نہیں، اس کے بال سفید ہیں، تو حقیقت اس میں نہیں چھپتی، جبکہ کالے رنگ سے وہ حقیقت چھپ جاتی ہے۔ جوان آدمی جب کالا رنگ لگاتا ہے تو وہ حقیقت کو چھپا نہیں رہا ہوتا بلکہ حقیقت کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ جوانی میں بالوں کا سفید ہو جانا یہ عمر کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی بیماری کی وجہ سے، اور یہ اس کا آپ ایک علاج کی حیثیت سے سمجھ لیں۔ تو قرآن اور حدیث کے اندر باقاعدہ صراحتاً تو اس چیز کا حکم موجود نہیں ہے کہ جوانی میں کسی کے بال سفید ہو جائیں تو اس کا کیا حکم ہوگا، لیکن قرآن اور حدیث میں غور کرنے سے یہ بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ وہاں جو ممانعت کی علت تھی وہ کتمان حقیقت تھی، حقیقت کو چھپانا، وہ حقیقت یہاں پہ نہیں پائی جا رہی بلکہ اس کا الٹ ہے، وہ اس علت کا الٹ ہے کہ یہاں اظہار حقیقت مراد ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں جب تک جوانی کی عمر باقی رہتی ہے اس وقت تک بالوں کو کالا رنگ لگایا جا سکتا ہے، اور جب انسان عمر کے اس اسٹیج میں داخل ہو جائے کہ اس میں لوگوں کے بال کالے نہیں رہتے، سفید ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر اس کے لیے کالے رنگ کا استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس بنیاد پہ فقہاء نے یہ ضابطہ طے کیا کہ 40 سال کی عمر عموماً یہ عمر ایسی عمر ہوتی ہے کہ جس میں بال سفید ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے بھی ہو جاتے ہیں جن کو کوئی بیماری نہیں ہوتی، جن کی بیماری ہوتی ہے ان کی تو جوانی میں ہی سفید ہو جاتے ہیں، اس لیے فقہاء نے یہ حد بندی کر دی۔ اگر کسی شخص کو یہ پتہ ہے کہ نہیں ہمارے خاندان میں سب کے بال 35 سال میں سفید ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے لیے 35 سال بعد لگانا ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو یہ عدد براہ راست حدیث سے ثابت نہیں، لیکن ظاہر ہے ہر چیز براہ راست آپ حدیث سے تو مستنبط نہیں کر سکتے،
نہیں نکال سکتے. البتہ اس کی علت کو دیکھا جاتا ہے, اس کے پیچھے جو فلسفہ جو چیز چل رہی ہوتی ہے اس کی بنیاد پر پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے. تو یہ اس کے پیچھے سارا وہ پس منظر ہے, یہ ہمارے سامنے ہوگا تو امید ہے انشاءاللہ کہ ہمیں کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی. اللہ 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 اللہ